اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ وامرأته، اور اس کی عورت جو ایندھن اٹھائے، یعنی حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔ تو یہ جو ہے تبت کے معنی آتا ٹوٹ گئے، یعنی ٹوٹنے کے۔ یدا کے معنی یدن کے معنی آتا ہاتھ، تو تبت یدا ٹوٹ گیا اس کے ہاتھ، کون؟ ابی لہب، یعنی ابو لہب کے۔ اور کیا ہے؟ وتب، اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنا، ما اغنا نہ کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، یعنی اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آیا۔ اس طرح سیصلی، تو سیصلی عن قریب نارن ذات لہب، تو عن قریب نارن کے معنی آتا ہے آگ، ذات لہب شعلے مارتی ہوئی، تو کیا ہے؟ وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ وامرأتہ، تو وامرأتہ کے معنی ہوتا ہے اور اس کی بیوی، حمالۃن لادنے والی، حطب لکڑی یعنی ایندھن، تو وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا، فی کے معنی آتا ہے میں، اور جی دیہا اس کی گردن، جیدن سے گردن آتا ہے، جیدہا اس کی گردن، حبل کے معنی آتا ہے رسی، تو حبل رسی، من مسد، تو یہاں پر ہو گیا کھجور، خیر جو بھی ہے اس کا لیکن ترجمہ ہے اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔ اب وہ رسی کھجور کیا ہے جو بھی ہے، خیر اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خوب قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب آگے سبق میں دوسرا سورت۔